بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، اور جو بھی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر کا حج طواف نصیب فرمائے۔ ذوالحج شریف کا بابرکت مہینہ اور الحمدللہ عشاق مصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت قربانی کا جذبہ لیے الحمدللہ اپنے حلال کی کمائی میں سے حلال کے جانور خرید رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10 ذوالحج 11 یا 12 جب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربان کریں گے۔ یقیناً قربانی خون بہانے کو کہتے ہیں کہ اپنے حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں حلال جانور پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرنا۔ لیکن جہاں فقط خون بہانا ہی قربانی ہے، وہاں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ اسی شریعت مطہرہ نے ہمیں اسی جانور کے 3 حصے کرنے کا حکم عطا فرمایا، جن میں سے ایک اپنے لیے، ایک اپنے رفقا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء کے لیے۔ تو ہمیں اس بابرکت عید پر جہاں ہم سنت ابراہیمی کی عظیم ادائیگی کریں گے، وہیں پر میرے بھائی ہمیں اپنے رشتہ دار، رفقا، دوست احباب، اپنے تعلق قرابت داروں کا خیال رکھنا ہوگا، اور بالخصوص ان فقراء کا، ان محتاجوں کا کہ جنہیں سال بھر تک بیچاروں کو گوشت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور اللہ کی راہ میں اس جذبے کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے قربان کیے ہوئے جانور کا بابرکت گوشت فقراء تک پہنچائیں گے، یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی کریں، فقراء کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو لباس کی ضرورت ہے تو لباس لے کے دیں، کسی کو جوتے کی ضرورت ہے تو جوتے لے کے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر استطاعت ہے تو اس کی خدمت کریں، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے؟ ایک مرتبہ حسنین کریمین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا یتیم بچہ راستے میں رو رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا والد دنیا سے چلا گیا، میری ماں ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس عید پر بھی وہ میرا نیا لباس نہ بنوا سکی، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر گھر کی جانب حضور واپس لوٹائے۔ سیدہ خاتون جنت سے کہا کہ اگر کوئی حسنین کریمین کا نیا جوڑا ہے تو اس بچے کو دو، تو اس کو نیا جوڑا پہنایا گیا۔ تو وہ بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ حضور نے فرمایا، بیٹا گھبرا نہیں، آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں اور فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ مسکرایا۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضور کا کردار مبارک۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی خوشیوں میں، اپنی مسرتوں میں، اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا بھی حصہ رکھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس حوالے سے وہ کمزور ہے مالی طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے آزماتا ہے، ان لوگوں کو آزماتا ہے کہ جن کے پاس کچھ ہے کہ یہ میرے ان بندوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائے گا جو دنیا میں بڑا غنی تھا، پیسے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے امیر شخص، میں تمہارے پاس آیا تھا اور تو نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔
وہ شخص کہے گا پروردگار تو تو عطا کرنے والا ہے، کل خزانوں کا مالک ہے، اے پروردگار تو میرے پاس کب آیا؟ تو اللہ فرمائے گا اس فقیر کو، اس محتاج کو، اس مسکین کو، اس یتیم کو میں نے ہی تو بھیجا تھا۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم فقراء کی مدد کریں گے، غرباء کی مدد کریں گے، مساکین کی مدد کریں گے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑھ چڑھ کر ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات پسند آئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔